ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاحسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے وہ قوم آج سطح ارض پہ سب سے بد نصیب قوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسباق کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اپنے لیے دستور الحیات بھی تصور کرتے ہیں، لیکن اپنے جسم و جان پہ اس کو نافذ کرنے کے لیے کبھی غور و فکر نہیں کیا، اور کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس قرآن کو ماننے کے باوجود ہم اس کے احکامات سے اعراض کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی اعراض ہماری آج کی تباہی کا سبب ہو؟ اگر ہم غور کریں گے، دل کی نگری میں ڈوبیں گے تو ضرور ضمیر سے آواز آئے گی کہ تمہاری بد نصیبی کا واحد سبب یہ ہے کہ تم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور محمد رسول اللہ کے کردار سے اعراض کیا۔ یہی ایک سبب تھا تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی رفتوں تک پہنچانے والا۔ اسی سے اعراض کی بنا پہ آج دنیا میں تم مارے مارے پھر رہے ہو۔ اللہ نے ایک سوچ دی تھی، ایک تصور دیا تھا، اور وہ یہ کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی لاہے عمل تمہیں طے کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو اور محمد رسول اللہ کے کردار کو۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے دنیا میں تمہیں عزت اور وقار ملے گا، اور جب تم اس سے اعراض کر لو گے ذلت و نکبت تمہارے گھر میں ڈیرے جما لے گی۔ آج وہاں سبب ہماری ذلت کا یہ ہے۔ ایک تصور دیا تھا اللہ نے کہ ایک اللہ اور ایک رسول، ان سے تعلق، ان سے وابستگی تمہاری عزت کا سبب بنے گی، اور اس سے اعراض تمہاری زندگی کا سبب بن جائے گا۔ دل و دماغ میں دو شخصیات کو محفوظ کرنا، ان سے وابستگی، ان سے تعلق اور ان سے محبت کا اظہار کرنا ایک مسلمان کا شیوا تھا، اس کے دین کی بنیاد تھا، لیکن اس سے ہم نے اعراض شروع کر دیا۔ یہ اعراض ہماری تباہی کا پیغام ہمارے لیے بن گیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس قرآن سے اعراض ہم کس انداز سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے احکامات سے اعراض ہم کس انداز سے کرتے ہیں؟ اعراض ان سے، پہلو تہی ان سے اس سبب ہے کہ ہم نے دین اپنی مصلحتوں، اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کے مطابق ترتیب دے دیا۔ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور سمجھا یہ کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کی محبت میں۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ہٹ کے انسان اگر اسلام سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتے. سب سے پہلے اس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے. جو دل اس سے خالی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اسلام سے خالی دل ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کروں، عقیدت کا اظہار کروں، لیکن کردار کے اعتبار سے میری زندگی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کردار سے خالی نظر آئے. اللہ کہتے ہیں ایسا انسان، اللہ ایسا مسلمان نہ مجھے محبوب ہے اور نہ اس کے اعمال مقبول ہیں. وہ محبت ہی کرتا ہو، اس کا خیال یہی ہو، اس کی سوچ یہی ہو، لیکن اللہ چاہتے ہیں تمہاری محبت میں، تمہاری عقیدت میں وہ پھول جھلکتے ہوں جن سے تمہارے کردار کی خوشبو آئے اور پتہ چلے یہ محمد رسول اللہ کا غلام. محض محبت سے، محض عقیدت کے اظہار سے نہ یہ عقیدت قابل قبول ہے اور نہ یہ محبت قابل قبول. اور یہ ایسا تصور، ایسی سوچ ہے کہ اس کے بغیر انسان ویسے ہی نامکمل ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی آپ سے کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اپنی گفتگو میں، بیان کرتا ہے اپنے کلمات میں، اپنے کلام میں اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن کردار اس کا اس محبت سے خالی ہے تو دنیاوی نقطہ نگاہ سے بھی آپ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. یعنی یہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی وابستگی ہے، اور جب بھی کبھی وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی محبت کو آزمایا جائے تو وہ اعراض کرتا ہے، محبت کی لاج نہیں رکھتا. جس طرح آپ کو ضرورت ہے، اگر وہ ویسے کام نہیں آتا آپ اس کی محبت کو قبول نہیں کرتے. کہ کیسی محبت ہے، باتوں باتوں سے کہتے ہو، منہ سے کہتے ہو، کبھی کردار سے تو نے ثابت نہیں کی. اگر میرا دشمن میرے خلاف اقدامات کرتا ہے، میرے خلاف سازش کرتا ہے، میرے خلاف دنیا کو انگیخت کرتا ہے، اور محبت کرنے والا اگر میرا دفاع نہیں کرتا تو اس کی محبت کو میں نے کیا کرنا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کہ جس محبت میں محمد کے کردار کی خوشبو نہیں، وہ محبت اللہ کو محبوب نہیں اور محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی وہ قابل قبول نہیں. محبت ایک ایسا تصور ہے کہ جس کے بغیر انسان نامکمل ہے. اور یہاں جو شخص کسی سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کی محبت کی لاج اللہ رکھتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جس طرح ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی آپ اس شخص کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اس قوم کو اس نے دیکھا نہیں، اس سے ملاقات نہیں، لیکن محبت اتنی کرتا ہے اللہ کے نبی، اتنی کرتا ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. انتہا کی محبت. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المرء ما من احبا، انسان قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو. یعنی اگر آج ہم ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت کے اس اظہار میں ہمارا کردار بھی شامل ہے تو قیامت کے دن ہم اس کا اجر و ثواب پائیں گے.
کہ یہ شخص محمد رسول اللہ سے عقیدت رکھتا تھا۔ ایک اور انداز سے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کوئی تیاری کر لی؟ اللہ کے نبی روزے، نماز، صدقات سے تیاری نہیں کی۔ اللہ کے نبی میں نے نمازیں اتنی نہیں پڑھی، روزے اتنے نہیں رکھے، صدقات اتنے نہیں کیے، وَلَكِنِّي احب اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی میں اللہ سے بڑی محبت رکھتا ہوں اور نبی سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انت ما من احببتا، تو جس سے محبت رکھتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ صحابی رسول ہو یا 1400 سال بعد گزر جانے کے کوئی محمد رسول اللہ کو اللہ کا محبوب مانتے ہوئے اپنا قائد و رسول مانتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ تو خوش نصیبی ہے انسان کی کہ اللہ کے نبی سے محبت کی بنا پہ جنت کو نبی اقدس محمد رسول اللہ کی ہمسایگی ملے گی انسان کو۔ لیکن کیا اس محبت کی بنا پہ جو میں اپنے خیالات و تصورات میں سوچتا ہوں اور اس کی بنا پہ محمد رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار کرتا ہوں؟ یہ نہیں۔ قاضی عیاض شفا میں سہل بن عبداللہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، ان کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان کا فرمان کہتے ہیں کہ کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان قرآن سے محبت کرے۔ یعنی مقصد کیا؟ اللہ سے محبت کرتے ہو، نہ اللہ کا وجود، نہ اللہ کا جسم، نہ اللہ تیرے پاس، نہ اللہ پہ تیرا کوئی احسان، نہ اللہ کا تو کوئی کام کرتا ہے، تیری محبت کی پہچان کیا ہے؟ کہا وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، صبح بھی قرآن کی تلاوت اور رات کو بھی قرآن کی تلاوت۔ جب اس کی تلاوت کا منظر یہ بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن سے محبت کا نشان، اس کی علامت محمد رسول اللہ سے محبت کرنے سے۔ جو آقا کائنات سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کی محبت اس کے کردار سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی قرآن سے عقیدت رکھنے والا ہے، کہ جس پہ قرآن آیا اس سے محبت ہے۔ وعلامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ، فرمایا نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے کردار سے محمد کی سنت کی جھلک نظر آئے۔ اگر تمہاری سنت محمد رسول اللہ سے محبت نہیں تو محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ محبت وہ جس کا اظہار کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کرتے ہیں۔ میں اگر اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق ایک محبت کا نقشہ بناتا ہوں، اس میں اپنے کردار سے رنگ بھرتا ہوں، یہ ساری محنت رائے نہ جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنے چہرہ اقدس و مقدس پہ پانی ڈالتے ہیں، اس کی چھینٹیں نکلتی، صحابہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی آقا کائنات کے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔
ہاتھوں پہ لیا، اپنے جسم پہ مل لیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا صحابہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سے محبت کی بنا پہ، عقیدت کی بنا پہ۔ ارشاد فرمایا سنو، من سرہ یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ جب وہ بات کہے تو سچ کہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ محمد سے محبت رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ سے محبت رکھو، یا اللہ تم سے محبت رکھے، رسول تم سے محبت رکھے، تو فرمایا کہ رسول کی سنت پہ عمل کرو۔ سنت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم کوئی بات کرو سچ کہو، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھے مکمل امانت لوٹاؤ، اور اپنے ہمسائے کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس پانی سے، ان کے پانی کے چھینٹوں کو اپنے جسم پہ ملنے سے محمد کی محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ رسول کا دل دکھے، بلکہ ان کو اصل محبت کی طرف راغب کیا، اصل توجہ دلائی کہ سن لو میرے کردار کو اپنانا ہی محبت ہے۔ جو میرے کردار سے بھگا کی زندگی بسر کرتا ہے اس کی محبت کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ یعنی ایسی محبت جس محبت کو میں کہتا ہوں کہ قربان یا رسول اللہ، قربان یا نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بغیر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ میرا دن بھی ان کے لیے، میری رات بھی ان کے لیے۔ اپنی زبان سے ان الفاظ کا اظہار کرتا ہے لیکن کردار اس کا نفی کرتا ہے، اس کی سوچ اور تصور کی۔ اللہ بھی محبت کو نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ بھی نہیں مانتا۔ یہ کوئی محبت نہیں کہ میں اپنے آپ سے، اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے محبت کا ایک نقشہ تشکیل دوں اور اس کے مطابق عمل کرتا رہوں کہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کروں۔ یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نبی رحمت محمد رسول اللہ سے بڑی عقیدت ہے، مجھے اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے، اور اتنا پیار ہے کہ وہ کہتا ہے وہ کائنات کا آقا ایسا انسان ہے جسے کبھی وفات آ ہی نہیں سکتی۔ عقیدت میں، محبت میں، پیار میں وہ نبی کونین محمد رسول اللہ کی وفات کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کا نبی نہیں مر سکتا، یہ عقیدت ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کیا نظر آتا ہے۔ یہ تصور اللہ کے احکامات میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کو موت کبھی نہ آئے؟ لیکن محبت رکھنے والا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا محمد رسول اللہ کو موت آئے، میں نہیں مانتا اللہ کے رسول وفات پائیں۔ نہ اللہ کے رسول نے وفات پائی اور نہ پا سکتے ہیں۔ ایک تصور محبت کی بنا پہ، لیکن یہ محبت اللہ کے نزدیک مردود ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کے سبق کے خلاف ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی، صحابہ پہ قیامت برپا ہو گئی۔ فاروق جیسے مضبوط اصحاب کا مالک اللہ کے نبی کی وفات کا سن کے اپنے آواز کھو جاتا ہے۔ صحابہ مسجد میں اکٹھے، فاروق اعظم وہاں کھڑے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کہا محمد وفات پا گئے، میرا آقا فوت نہیں ہو سکتا، جو یہ کہے گا اس کی گردن قلم
برباد کر دوں گا. کیوں؟ اور یہ محبت کا سبب تھا کہ فاروق کے حواس مختل ہو گئے. کوئی نہیں کہہ سکتا. بلند آواز سے مسجد میں بار بار کہہ رہے ہیں, کوئی شخص نہ کہے محمد رسول اللہ فوت ہو گئے. صدیق اکبر کو پتا چلا, مدینے سے باہر بستی میں ان کا گھر تھا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, بخاری میں ہے کہ مسجد میں آئے, سناٹا بپا ہے. اس سناٹے میں ایک گرجدار آواز اٹھتی ہے, خبردار کسی نے کہا محمد فوت ہو گئے. صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا, حجرہ عائشہ صدیقہ میں داخل ہوئے. نبی رحمت محمد رسول اللہ یمنی چادر میں لپٹے ہوئے, داری دار یمنی چادر. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں چہرہ اقدس و مقدس اس سے ڈھانپا ہوا ہے. ابو بکر آئے, اللہ کے نبی کے چہرہ اقدس سے چادر اٹھائی, دیکھا جھکتے ہیں, جبین کو چومتے ہیں, آنکھوں سے آنسو کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپکتے ہیں. عرض کی اللہ کے نبی یہ ایک ہی بار آنے والی تھی جو آپ پہ آ گئی, اب نہیں آئے گی. باہر آئے, صحابہ خاموش ہیں. فاروق کی آواز آتی ہے, اللہ کے نبی کا وہ محبوب فاروق کی طرف بڑھتا ہے. ارشاد فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. لیکن اس کو تو سمجھ کچھ نہیں آتی, اس کا شعور کام کرنا چھوڑ گیا ہے محبت کی وجہ سے. نبی کائنات کی وفات کا سن کے ایسا صدمہ ہوا کہ مقتل ہو گئے حواس, پتہ نہیں چلتا. عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. عمر نہیں بیٹھتے. حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر نے کلمہ طیبہ پڑھا اور لوگوں کو مخاطب کیا, اور لوگوں من کانا منکم یعبد محمدا فقد محمدا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور لوگوں جو محمد کی عبادت کرتے تھے جان لو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جان لے کہ اللہ کبھی بھی مرنے والا نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے غلام نے اس عقیدہ کو صاف کیا کہ اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں. کوئی کہتا ہے کہ محمد فوت نہیں ہو سکتے, محمد زندہ ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگر محمد قتل ہو جائیں, اللہ کہتے ہیں, یا فوت ہو جائیں, تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے. اور یہ کیا عقیدہ ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ تم نبی کی وفات کا انکار کرتے ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد نے فوت نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر کسی پہ موت سوار نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور تم محمد رسول اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھ کے اللہ کی توحید میں ان کو شریک کر رہے ہو. یہ محبت تمہاری اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بلکہ اللہ کی گرفت کا سبب. یہ محبت صحابہ کرے, یہ محبت عمر کرے, یہ محبت کوئی اور صحابی کرے, اللہ کی گرفت کا سبب ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں قرآن میں یہ آیت ہے. اب صدیق کے پڑھنے سے پتہ لگا کہ قرآن میں یہ بھی آیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کرتی ہے. اور ان کی وفات کا انکار محبت کا سبب نہیں بلکہ یہ محبت انسان کو جہنم میں لے جائے گی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا, محبت وہ جس کا حکم نبی کائنات محمد رسول اللہ دیتے. اور کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر تم محبت کا اظہار کرتے ہو, پانی کے چھینٹوں کو اپنے جسم پہ ملنا محبت کا اظہار نہیں, محمد کی سنت کو اپنانا محبت کا اظہار ہے. یہ محبت ہے.
جو ہم کرتے ہیں یہ محبت نہیں، یعنی غور تو کرو. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ان کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تم اللہ رسول کے احکامات کو پاؤں کے نیچے پامال کرتے ہوئے کہتے ہو کہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے جس محبت کا تم اظہار کر؟ اور یہی تصور ہے جس نے مسلمان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پسے پش ڈالا محمد رسول اللہ کو، اللہ کے نبی کی سنت کا انکار کیا، رب کے احکامات کا انکار کیا، اور اس انکار کی بنیاد کیا بنی؟ محمد رسول اللہ سے محبت. یہ محبت انسان کی تباہی کا سبب ہے قرآن کے نقطہ نگاہ سے اور محمد رسول اللہ کا فرمان. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے کردار کو دیکھ کے آدمی ویسا اپنا کردار بنائے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں میرا آئیڈیل جی فلاں ہے، میرا آئیڈیل فلاں ہے. عام باتیں جو ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں. میرا آئیڈیل فلاں ہے. جس کا آئیڈیل فلاں ہے محمد رسول اللہ اس کا آئیڈیل نہیں. اللہ نہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ اس کو منظور کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کا محبوب ہے. کائنات میں سب سے اول انسان کا آئیڈیل جو ہونا چاہیے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے، باقی سب کے پیچھے. اور جو ربی کائنات سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں میرا آئیڈیل ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، اور نہ اس کی محبت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اللہ کے نزدیک محمد سے محبت کرنے والا وہ شخص ہے جو ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے کردار کو اپناتا ہے. جو کردار سے راز کی زندگی کسر کرتا ہے اس کا تعلق کیا ہے محمد رسول اللہ سے؟ بیڑا غرق کر دیا دین اسلام کا، اور نام محمد رسول اللہ کی محبت کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور سند کے اعتبار سے یہ سند سب سے زیادہ مضبوط اور مستند سند ہے جس سند پہ مسلم اور بخاری متفق ہو جائیں. یعنی بخاری اور مسلم کی روایت کو دنیا اسلام میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے متن کو نہ اس کی سند کو. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری، اور محدثین بعد مسلم، اور اس کو شیخین کہا حدیث میں. حدیث کے دو بڑے جن کی بیان کی سند کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا وہ بخاری اور مسلم ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے گرہن کے وقت نماز پڑھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں نماز ادا کی 2 رکعتیں. وہ انداز کیا بیان کرتے ہیں کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے قیام میں، لمبا قیام کیا محمد رسول اللہ نے، اتنا لمبا جتنے عرصے میں سورت بقرہ پڑھی جانی چاہیے. 2-2.5 پارے کی آیت سورت، اتنا لمبا اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. اور پھر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے رکوع کیا، بڑا لمبا رکوع، بہت لمبا رکوع. پھر کھڑے ہوئے، پھر قیام کیا، بڑا لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کم. پھر رکوع کیا، بڑا لمبا رکوع، لیکن پہلے رکوع سے کم. یعنی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. اب ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں، فقیہ کے پاس جائیں، علامہ صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ علامہ صاحب اگر کسوف کی نماز پڑھنی ہو، سورج کے گرہن کی نماز پڑھنی ہو تو نماز کس طرح پڑھیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ صلی الامام بالناس رکعتین
کہیت نافلتی فی کل رکعتی رکوع واحد. مولانا کہتے ہیں کہ اس کے 2 نفل ہیں عام نفلوں کی مانند، اور ہر رکعت میں 1 رکوع کیا جائے. حضرت صاحب آپ 1 رکوع کی بات کرتے ہیں، عقیدت آپ کی محمد رسول اللہ سے ہے، نبوت ان کی مانتے ہیں، رسالت ان کی مانتے ہیں، قائد ان کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، آپ 1 فرماتے ہیں. کہتا ہے اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہے کہ 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہونا چاہیے. نبی کی سنت کو تاراج کیا، پامال کیا. نبی کی سنت کو پامال کرتے ہو، اراض کرتے ہو ان سے، اور محبت کا اظہار کرتے ہو. یہ کہاں کی شرافت ہے اور کہاں کی عقل ہے؟ تاثر رسول وانتا تظہر حبہ، شاعر کہتا ہے رسول کی مخالفت کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ اس ایک تصور نے جو میں نے اپنے خیال سے گھڑا، اپنی سوچ سے گھڑا، میرا قائد، میرا پیر، میرا رہنما، میرا امام اس مقام پہ ہے کہ اپنے ایمان کی بات سنو اور اس کی مانو. یہی نہیں، اللہ کی نبی قسم قیامت آ جائے ان مسلمانوں نے جو محمد رسول اللہ سے سلوک کیا ہے اور پھر جینے بھی نہیں دیتے. ہم سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ ہم سے بڑھ کے کون محبت کرتا ہے؟ تقی عثمانی صاحب ہیں، پاکستان کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس تھے. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی مقلد کو یہ روا نہیں کہ اگر وہ محمد رسول اللہ کی کوئی حدیث دیکھے اور اس حدیث کی بنا پہ اپنا عقیدہ بدل لے، یعنی اپنے امام اور اپنے مجتہد کا مسلک چھوڑ دے. بہت بڑا علامہ فہامہ پاکستان کی شرعی عدالت کا جسٹس یہ لکھتا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں اگر کسی کو کوئی ایسی حدیث مل جائے جو ظاہراً امام کے اور مجتہد کے قول کے خلاف ہو تو اس کو اس کے باوجود حدیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کیوں جی؟ کہتے ہیں اس کو یہ سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے میرے عقل اور میرے شعور نے اس حدیث کا معنی نہ پایا ہو، یا ہو سکتا ہے میرے امام کے پاس اس سے زیادہ مضبوط روایت ہو اس دلیل کی. اور پھر لکھتے ہیں کہ اگر سننے کی باتیں ہیں اللہ کے بندو، میرے گزارشات کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوا کسی پہ تان کروں. میرا مقصود یہ ہے للہ اپنے دین کو دین مصطفیٰ بناؤ. اس سے راز تمہاری تباہی کا پیغام بن جائے گا. مولوی اپنے پیٹ کے خاطر تمہیں گمراہ کرتا ہے، اصل عقیدہ وہ ہے جس کا قرآن اظہار کرتا ہے اور محمد رسول اللہ اظہار کرتے ہیں. کوئی یہ محبت نہیں جس محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، نہ یہ محبت قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث مل جائے، وہ کہتے ہیں، اور مقلد اس حدیث کو پائے، پھر یہ اجازت دے دی جائے کہ جو بھی کوئی حدیث کو دیکھے، محمد رسول اللہ کے فرمان کو دیکھے، وہ اپنے امام کی بات کو چھوڑ دے. تو کہتے ہیں اس سے بڑا افتراق پھیلے گا اور بہت بڑی گمراہی پیدا ہوگی. یعنی محبت کا اظہار کرنے والے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے سے گمراہی پیدا ہوتی. کہاں لے کے جاؤ تمہاری محبت کو؟ اور یہ کیا کردار ہے؟ تم محبت کا اظہار کرتے ہو لیکن کردار مصطفیٰ پہ تان کرتے ہو، پمال کرتے ہو حدیث کو. یہ محبت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ سے اختلاف ہے، بغاوت ہے محمد رسول اللہ سے. محبت اس کو کہتے ہیں. ایک عورت آتی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا میں کسی پہ تان کہوں، تشنیع دوں، کسی کو برا بناؤں، کسی کے امام پہ تان کروں، کسی کے مولوی پہ تان کروں. واحد مقصد اللہ جانتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ کردار محمد رسول اللہ کا اپنائیں. اسلام یہ ہے کہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہی جائے. محمد رسول اللہ سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا جائے. سنت سے ہٹ کے محبت کا اظہار میری تیری تباہی کا سبب بن جاتا. ایک عورت آتی ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ.
اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بچی، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کنگن پہنے ہوئے تیری بیٹی نے، موٹے موٹے کنگن تھے، حدیث میں آتا ہے سونے کے، اس کی زکات دیتی ہو؟ اللہ کے نبی نہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا، جو عورت استعمال کرتی ہے زیور اس کے لیے زکات ضروری نہیں، یہ بحث ہے علماء میں، لیکن میں عرض کرتا ہوں علماء کی کوئی حیثیت نہیں محمد رسول اللہ کے سامنے۔ جب میرے آقا کا پیغام آ جائے، حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، کائنات کی تمام طاقتوں کو محمد کی جوتی میں قربان کرنا ہی ایمان ہے، اس کو ہی محبت کہتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی محبت نہیں۔ جیسی بھی کوئی چاہے کرے، جس طرح کا بھی چاہے کوئی کردار ادا کرے، محبت میں جیسی بھی قربانی دے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے اس کی زکات دی ہے تو اللہ کے نبی نہیں۔ ارشاد فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن ان سونے کے کنگنوں کی جگہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ راوی کہتا ہے کہ اس عورت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، اپنی بچی کے ہاتھ سے کنگن اتار دیے اور محمد رسول اللہ کو پکڑا دیا کہ اللہ کے نبی یہ اللہ اور رسول کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی اب میں زکات دوں گی، یعنی اگر اس کو علم نہیں تھا، وہ علم ہو جانے کے بعد اگر اس کا انکار کرتی تو کافر بن جاتی۔ علم نہیں تھا، جب علم ہوا زکات دیتی، اس کو کوئی گرفت نہیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اس قربانی کا اظہار کیا کہ کنگن اتار کے دے دی۔ اللہ کے نبی زکات تو بات کی بات ہے، یہ کنگن اللہ کے لیے میرے حاضر ہے۔ یہ ہے محبت محمد رسول اللہ سے۔ یہ کیسی محبت ہے جس محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں؟ یہ محبت نہیں، بغاوت ہے، اور اس کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بات نہ بڑھاؤ۔ جو آدمی کسی کی بات مان کے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، وہ نبی کائنات سے آگے اپنے امام کی بات کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ کیسی محبت ہے؟ تم کردار مصطفیٰ کو پس پش ڈالتے ہو اور کہتے ہو محبت ہے، اور اپنی جھوٹی انا کے لیے محمد رسول اللہ کو ایک امتی کے مقابلے میں پس پش ڈال دیا اور کہتے ہو یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بخاری کی روایت ہے، فاروق اعظم آتے، اللہ کے نبی یہ تورات کے اوراق ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف التفات نہیں۔ عمر فاروق وہ اوراق پڑھتے، صدیق اکبر بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرہ اقدس و مقدس کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی کا غصے سے رنگ متغیر ہو گیا۔ ارشاد فرمایا سکلت کی سواکل، عمر تجھے گم پانے والیاں گم پائیں۔ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب دوسرے لفظ میں تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تم مر جائے۔ اوے نبی پاک کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ فاروق اعظم نے دیکھا اللہ کے نبی کا رنگ متغیر ہے، مؤدب ہو گئے۔ اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ناراضگی سے اور رسول کی ناراضگی سے۔
ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کو واحد رب مانتے ہیں، نبی کو قائد اور رہنما مانتے ہیں، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، بات سمجھنے کو سوچنے کی ہے کہ اگر اللہ کے نبی محض یہ کہہ دیتے کہ عمر تمہارے لیے یہ مناسب نہیں تو کیا بات نہ بنتی؟ اللہ کے نبی قسم اٹھاتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم من سواء السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ عمر، محمد کے آ جانے کے بعد اب کائنات میں کسی انسان کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ آ جائیں اور تم ان کی تابع داری کرو ترکتمونی، مجھے چھوڑ دو لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ اور اگر موسیٰ زندہ ہوتا میری نبوت کو پاتا تو وہ بھی محمد کی اطاعت کرتا۔ سوچنے کی باتیں ہیں، ناراضگی کی نہیں، یہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار نہیں۔ ایک شرعی نبی، شریعت لانے والا، کتاب لانے والا، اگر اس کی کتاب محمد کے قرآن کی موجودگی میں نہیں پڑھی جا سکتی تو امتی اماموں کی پڑھی جا سکتی؟ تم ہدایات پڑھتے ہو، تم قدوری پڑھتے ہو، تم در مختار پڑھتے ہو، اور یہ اماموں کی کتابیں ہیں جن کا ایمان محمد کی جوتی سے وابستگی کی بنا پہ ہے۔ اگر وہ کائنات کے آقا کا کلمہ نہ پڑھتا ان کو کون جانتا تھا؟ اگر تورات قرآن کی موجودگی میں پڑھنا محمد رسول اللہ سے بغاوت ہے تو کسی کی کتاب پڑھنا بھی محمد رسول اللہ کی کتاب کی موجودگی میں بغاوت ہے۔ اور اگر ایک رسول جو شریعت لے کے آیا، جس پہ کتاب نازل ہوئی، وہ اللہ کا محبوب تھا، وہ ہوتا وہ بھی محمد رسول اللہ کی پیروی کرتا، اور مسلمان تو محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے باوجود غیر لوگوں، غیر نبی کی، محمد کے امتیوں کی اتباع کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیرا ایمان کیا ہے؟ تیری محبت کیا کہتی ہے؟ محبت تو یہ ہے جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی کو بدلا جائے، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ سے محبت۔ یہ کوئی محبت نہیں۔ کہتے تو ہو، ناراض تو ہو کہ تم کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ جھنڈیاں لگا لی، کمکمے لگا لے، جلوس نکال لیے، کلمے پڑھ لیے، کہیں بھنگڑے ڈال لیے، اور طائفہ عورتیں ساری زندگی نبی کی بغاوت کی زندگی بسر کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کو محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ محفل میلاد بنا لیتی ہیں تو وہ بھی نبی سے محبت کرنے والے، تو بھی نبی تھے محبت کرنے والے۔ یہ کیا محبت؟ میں نے عرض کیا تھا محبت وہ ہے جو کونین کے آقا کی اتباع کی صورت میں ہو، جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اگر وہ ہم محبت کی اوٹ میں کرتے ہیں تو یہ محبت نہیں۔ محبت وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنا کے کی جائے۔ کائنات کے آقا، ثقلین کے تاجدار، یار میرے وقت نہیں نظر آتا، کائنات کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سننے والی باتیں ہیں، اللہ کے بندو میں محبت کا اظہار کرتا ہوں اپنے کردار سے، اپنے خیال کے مطابق، یہ محبت نہیں۔ محمد رسول اللہ نے کوئی اور رہنمائی کی ہے ہماری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس اگر دن رات ہو سکے کہ تو اس طرح بسر کرے کہ تیرے دل میں دوسرے مسلمان کے متعلق بغض نہ ہو۔ ساری باتیں سوچنے کی ہے اور کبھی غور کرنے کی ہیں۔
کیا ہمارا کردار ہے مسلمانوں والا؟ میں اگر کہتا ہوں نا تو اعتراض کرتے ہیں جی یہ بھی کہہ دیتا ہے، یہ بھی کہہ دیتا ہے، جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کہتا وہ ہوں جو اللہ کو پسند ہے اور محمد رسول اللہ وہ کہتا ہوں۔ کوئی ہے سوچ کے بتائیں جو رات کو سوئے یا دن کو کام کرے اور اس کے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انس اگر ہو سکے رات یا دن تو اس طرح بسر کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، ذالک من سنتی ومن احب من سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان مایا فی الجنہ۔ ارشاد فرمایا سنت پہ عمل کرو، جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ محمد سے محبت رکھتا ہے، اور جب محبت رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم کس کو لو بھی نہیں لگ سکتی۔ جو محمد رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، ان کی سنت سے محبت رکھتا ہے، کردار تو یہ ہے، وگرنہ کہیں ہم وہ جو محمد رسول اللہ کی خواہش کے مطابق نہ ہو۔ مولانا محمود الحسن سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جناب کہا جاتا ہے کہ من سب النبی یا فقتلوہ، نبی پاک کی حدیث کہ جو نبی کو گال دیتا ہے اس کو قتل کر دو۔ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کس سی محبت، کیسی محبت، کون سی محبت کا تم اظہار کرتے ہو؟ کیا فتویٰ جناب؟ مولانا ارشاد فرماتے ہیں اگر ایمانی تقاضے کے تحت سوچا جائے تو امام شافعی کا فتویٰ صحیح ہے۔ امام شافعی کا فتویٰ کیا ہے؟ کہ جو رسول کو گالی نکالتا اس کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں اگر ایمان کے تقاضے سے سوچا جائے تو شافعی کا فتویٰ صحیح ہے، لیکن ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جی آپ کیوں فتویٰ نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا امام کہتا ہے کہ جو نبی کو گالی دے قتل نہیں کرو، اس کو قید کر لو۔ اور نبی کا حکم، اسلام کا کردار، تم کہتے ہو کہ سنت کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، امام کو مانو۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ محمد کا کون سا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مناؤ جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے محبت، عقیدت کا اظہار کرو، لیکن یہ عقیدت، یہ محبت قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جو خود تراشیدہ ہے، جو اپنے ذہن کی پیدا کی ہوئی ہے، نفسانی خواہش کے مطابق محبت کا نقشہ بھرو، اس میں رنگ بھرو نقشے میں، یہ اللہ کو قابل قبول ہے اور نہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق محبت کا اظہار کرے گا وہ محبت اللہ کو قبول ہے۔ وہی محبت کی رہنمائی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ جو اس سے اعراض کی زندگی بسر کرتا ہے، خود تراشیدہ تصورات کی بنا محبت کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، محمد رسول اپنے فرمان میں کہتے ہیں کہ یہ محبت اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔